اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان جو معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، دو قسم کے لوگوں سے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ انسان، یہ فرد محبت کرنا چاہتا ہے، اسے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو وہ انسان پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بھی دیکھنا شروع کریں گے، صبح سے لے کر شام تک جن جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی آپ دو قسم کے لوگوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بعض وہ افراد ہیں جنہیں آپ بے حد پسند کرتے ہیں، آپ ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، یوں آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں تو ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ان محبتوں کے نتیجے میں، آپ کے اس احترام کے نتیجے میں ریئیکشن کے طور پر آپ سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، آپ کا بھی وہ احترام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی آپ دیکھتے ہوں گے یقیناً کہ جن سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ احترام کرنا چاہتے ہیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کی باتوں کو اعتنا میں نہیں لاتے، آپ کو وہ نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سلام کرتے ہیں تو پراپرلی اس سلام کا جواب نہیں دیتے، اگر آپ ہال و ہائی کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے رسپانس نہیں دیتے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر آپ ان کے ساتھ کسی بھی مسئلے میں کوئی مشورہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آگے سے وہ پازیٹیو سینس میں آپ کو جواب نہیں دیتے۔ تو آخر کیا کرنا چاہیے؟ what should we do؟ کہ ہم کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، کیا ان کے ساتھ اس قسم کی اہانت آمیز رویوں کے باوجود بھی ہم ان کے پیچھے ہی پڑے رہیں، ان کے ساتھ دعا اور سلام کرتے ہی رہیں، ان کو اسی طرح سے ہی ہم ان کا احترام اور ان کے ساتھ اس قسم کے رویے رکھیں، یا ایسے لوگوں کے لیے کوئی اور لائحہ عمل طے کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی اور قسم کا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ تو جب ہم روایات معصومین علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نورانی کلمات کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ایک خوبصورت جملہ ہمیں نظر آتا ہے، لا ترغبن فی من زاہدک فیہ، جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کرتا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو عزیزان محترم، توہین آمیز ایک رویہ رکھنے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مزید جو ہے ان کا احترام کرنا، مزید ان کے پیچھے پڑے رہنا، کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان کی توہین ہے، ایک انسان کے لیے ذلت ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ بھی ایک قابل احترام انسان ہے، آپ کی بھی عزت ہے، آپ کے لیے بھی معاشرے میں کوئی مقام ہوگا۔ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے، اگر آپ اس قسم کے کام کرتے رہیں گے کہ ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہ ملنے کے باوجود بھی صبح شام ان کے ہی پیچھے اگر آپ لگے رہیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کی اپنی عزت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور چیز یہاں سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دوستی کی بات ہو رہی ہے، تعلقات قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی توہین کرنا شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ مس بیہیویئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ اگر وہ غریب ہے یا وہ کسی قسم کا بھی انسان ہے، اس کی اگر مدد کرنا چاہیں تو مدد سے انکار نہیں کر رہے کہ مدد نہ کرو، ان کا احترام نہ کرو، یہ نہیں فرما رہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یہ تعلقات دو طرفی ہوتے ہیں، ہمیشہ جو احترام ہے دو طرفی ہوتا ہے، ہمیشہ دوستی ہے وہ دو طرفی ہوتی ہے۔ اگر اتنے توہین آمیز رویوں کے باوجود بھی اگر آپ اپنے آپ کو انسلٹ کر کے، اپنی توہین کر کے اگر اس قسم کے روابط کو اگر آپ بڑھانا چاہیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، معاشرے میں رہتے ہوئے اچھی دوستی قائم کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ پازیٹیو سینس میں بات کرنا بہت ضروری ہے، پازیٹیو ریلیشن ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر معاشرہ
استحکام نہیں حاصل کر سکتا، اس کے بغیر آپ کی زندگی مناسب طریقے سے نہیں گزرتی۔ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں، اپنا احترام خود کریں، اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں میں سے جو آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے رغبت رکھتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کو بڑھائیں۔ یہی آپ کی عزت کا سبب بنیں گے، اور یہی افراد آپ کے مقام اور منزلت کو بڑھانے کے سبب بنیں گے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص آپ سے اچھے تعلقات رکھنا اگر چاہتا ہے، کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر بھی ان افراد کی طرف سے جو پازیٹیو آپ کو سگنلز جو مل رہے ہیں، جو آپ کا احترام کر رہے ہیں، جو آپ کی عزت کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر آپ قابل احترام انسان ہیں، اگر آپ قابل عزت شخصیت کے اگر آپ مالک ہیں، آپ انہی لوگوں کو عزت دیں گے جو آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کا احترام کرتے ہیں۔ جو آپ سے دور بھاگنا چاہتا ہے، جو آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔